باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر ہر گلے تر ایک چشمے خوں فشاں ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین۔ تو آج وہ غزل کہ جس کو آج سے کچھ دن پہلے شروع کیا تھا، گرنہ اندوہ شب فرقت بیاں ہو جائے گا، بے تکلف داغ و مہر دہاں ہو جائے گا، اس کے آخری 3 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بلا تاخیر ان اشعار کی توضیح و تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس غزل کا اگلا شعر ہے: باغ میں مجھ کو نہ لے جا ورنہ میرے حال پر۔ تو جیسے میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مرزا غالب جو ہیں جب بھی کوئی شعر کہتے ہیں تو پورا ایک منظرنامہ تشکیل دیتے ہیں، یوں سمجھیں کہ پوری ایک محفل سجاتے ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے یوں سمجھیں کہ اس کو نظم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہے کہ غالب کا جو محبوب ہے وہ اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا، اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ غالب کا محبوب جو ہے وہ جہاں حسن و جمال سے مرصع ہے تو وہ صاحب حسن تو ہے ہی، وہ صاحب ذوق بھی ہے۔ کیوں؟ باغ کی سیر کو جانا جو ہے یہ کوئی عام آدمی کا شوق تو نہیں ہوتا، یہ عام طور پر بڑے ہی حساس اور بڑے ہی صاحب ذوق لوگوں کا یہ شوق ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے جہاں وہ خود باغ کو جا رہا ہے، غالب کا معشوق، وہ مرزا غالب کو بھی ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ تو اس پر مرزا غالب اس کو کہتے ہیں کہ باغ میں مجھ کو نہ لے جا، کہ اے میرے معشوق، مجھے اپنے ہمراہ باغ میں چلنے کی دعوت نہ دے ورنہ میرے حال پر، کیونکہ وہاں کیا ہوگا کہ میرے حال کو دیکھ کر، یعنی میرے برے حال کو دیکھ کر ہر گلے تر ایک چشمے خوں فشاں ہو جائے گا، کہ وہاں جو بھی گلے تر ہے، گلے تر کا مطلب ہے گلے تازہ، اور ظاہر ہے باغ میں پھول جو ہوتے ہیں وہ تازہ ہی ہوتے ہیں، تو یعنی ہر جو تازہ پھول ہے وہاں، ہر جو کھلا ہوا پھول ہے وہاں ایک چشمے خوں فشاں ہو جائے گا، وہ ایک ایسی آنکھ میں بدل جائے گا کہ جس سے خون جو ہے وہ برس رہا ہوگا۔ چشمے خوں فشاں، فشاں کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، چھڑکنا، چشمے خون فشاں یعنی ایسی آنکھ جو خون چھڑک رہی ہو، جس سے خون بہہ رہا ہو، یعنی پھولوں سے بھی میرا حال جو ہے وہ دیکھا نہ جائے گا، اور اس کو دیکھتے ہی جو ہے وہ پھول جو ہے وہ رونے لگیں گے، بلکہ رونے بھی کیسے لگیں گے؟ خون کے آنسو بہانے لگیں گے۔ اب بظاہر تو اس شعر میں کوئی ایسی جو ہے ہمیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لیکن مرزا غالب سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ بغیر کسی خوبی کے، بغیر کسی شعری نقطے کے وہ شعر کہہ گزریں۔ تو اس میں دراصل نقطہ یہی ہے، یاد رکھیے گا، کہ پھول جو ہوتا ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ سرخ شمار ہوتا ہے، یعنی پھولوں کے بہت سے رنگ ہیں ویسے تو، لیکن جو سرخ پھول جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر بڑے نمایاں ہوتے ہیں، جیسا کہ گلاب کا پھول۔ تو خون کا رنگ بھی آپ کو معلوم ہے کہ سرخ ہوتا ہے، تو یہاں سے غالب نے یہ مضمون نکالا کہ چشمے خوں فشاں، یعنی ایک کھلا ہوا پھول ہو، سرخ رنگ کا پھول ہو، اور اس پر اوس یا شبنم جو ہے وہ بھی پڑی ہوئی ہو، تو اس کو جو ہے غالب نے جو ہے ایک بہتی ہوئی آنکھ، ایک ایسی آنکھ کہ جس سے خون کے آنسو جو ہے وہ بہہ رہے ہوں، اس کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ دی ہے۔ تو ایک تو اس میں یہ شعری نقطہ ہے۔ دوسرا، اس کے اندر جو ہے غالب جو ہے اس پردے میں اپنے محبوب اور معشوق تک جو ہے وہ اپنا احوال پہنچا رہا ہے کہ دیکھ، میں تیرے ہجر میں، تیرے غم میں اس قدر مبتلا ہوں، اس قدر پریشان ہوں، اس قدر یولیدہ منہ ہوں، یولیدہ حال ہوں، کہ میرے حال کو دیکھ کر تو پھول بھی جو ہے وہ بھی جو ہے رونے لگیں گے، اور ایک تو ہے اتنا سنگ دل کہ تجھے جو ہے میرے حال پر قدر رحم نہیں آتا۔ تو اس طرح سے غالب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے محبوب تک اپنا احوال جو ہے وہ بھی پہنچایا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک طرح سے محبوب کو اپنے احوال پر، اپنے حال پر رحم کرنے پر بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے: واہ اگر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو، اب تلک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا۔ تو یہ شعر بہت خوبصورت شعر ہے، بہت ہی رواں شعر ہے،
لیکن اس شعر کے اندر مجھے جو ہے نا جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں ایک چیز جو ہے وہ کھٹکتی ہے، اگرچہ یہ اب میرا نہ یہ منصب ہے نہ یہ بات مجھے زیبا ہے کہ میں کروں، لیکن میرے ذہن کے اندر ایک چیز آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ واہ گر میرا تیرا، یعنی اس میں میرا اور تیرا وہ الفاظ کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، لیکن دونوں کی کنسٹرکشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی ایک طرف میرا ہے، واہ گر میرا تیرا، میرا یعنی اس کے اندر یہ جو ہے میم کے بعد وہ موجود ہے، جبکہ تیرا جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ شعر کے وزن کی وجہ سے ہے، ورنہ جو کلام کا بہو ہے اس کا تو تقاضا یہ تھا کہ یا تو پھر یہ دونوں میرا تیرا ہوتے، یا پھر جو ہے دونوں ہی جو ہے وہ میرا اور تیرا ہوتے۔ تو ظاہر ہے شعر ہے، اس کا جو ہے ایک وزن ہوتا ہے، ایک بحر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے تو اس کو وزن اور بحر کی ترازو پر جو ہے وہ پورا اترنا ہوتا ہے۔ تو بہرکیف یہ تھوڑی سی ایک چیز جو ہے نا یہ تھوڑی سی کھٹکتی ہے، آپ اس کو یوں کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ شعر ہے، اور اس کو جو ہے وہ عروضی پیمانوں پر جب پورا اترنا ہے تو اس میں ایسی چیزیں جو ہیں بسا اوقات ناگزیر ہو جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف۔ تو سب سے پہلے مشکل لفظ تو اس میں غالباً کوئی ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی وائے یہ جو ہے یہ افسوس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اس لفظ کے حوالے سے ایک اور بات بھی ہے کہ جو حروف علت جو ہوتے ہیں جن کو واول کہتے ہیں، انگریزی میں بھی یہ ہوتے ہیں اور ان کو حروف واول کہا جاتا ہے، اردو میں ان کو حروف علت کہا جاتا ہے، تو یہ واو الف اور حمزہ اور یہ ہی ہوتے ہیں، تو یہ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں یہ کچھ پرابلم پیدا کرتے ہیں، ان کا تلفظ تھوڑا سا جو ہے نا یعنی جس لفظ کے اندر بھی یہ آتے ہیں تو اپنے تلفظ کے حوالے سے کچھ مشکل پیدا کرتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ وائے ہے تو ان چاروں حروف علت کو اکٹھا کر کے یہ گویا کہ اسی بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے، یا یوں سمجھیں کہ اسی بات کا ایک طرح سے عکاس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے کسی مشکل وقت کے لیے ہے، تو اس لیے وائے جو ہے یہ مشکل کے معنی میں، افسوس کے معنی میں، دکھ کے اظہار کے معنی میں یہ لفظ جو ہے وہ مستعمل ہے۔ تو اب مکمل مصرع، واہ گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو۔ اچھا جی، ابھی ایک اور چیز کہ ہمارے ہاں اردو میں اور عربی کے تلفظ میں یہ ایک جو ہے بڑا بنیادی سا فرق ہے جو چلا آ رہا ہے۔ جیسے میرا خود نام جو ہے، اب میرا نام جو ہے وہ محبوب یعنی محبوب احمد، میں خود بھی اس کو محبوب احمد کہتا ہوں، محبوب تلفظ کرتا ہوں بالعموم، لیکن دراصل اس کا تلفظ جو ہے وہ محبوب ہے۔ اسی طرح سے یہ لفظ جو ہے محشر، اصل میں تو یہ لفظ جو ہے وہ محشر ہے مفعل کے وزن پر، لیکن جیسے ہم جو ہے وہ رحمت کو رحمت بالعموم جو ہے وہ بولتے ہیں، یا جس طرح سے میرا نام محبوب کو محبوب بولتے ہیں، تو بعین ہی اس کو بھی اسی طرح سے محشر جو ہے وہ ہم بولتے ہیں۔ تو وائے گر میرا تیرا انصاف محشر میں نہ ہو، غالب اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ بڑا افسوس ہوگا کہ اگر میرا تیرا انصاف جو ہے وہ محشر میں بھی نہ ہوا، اب تک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا، تو ابھی تک تو یہ توقع ہے کہ وہاں ہو جائے گا۔ دوسرے مصرعے کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی جگہ، اب دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ تلک اور واں یہ دونوں جو ہیں آج کل متروک شمار ہوتے ہیں۔ آج کل یہی کہا جاتا ہے کہ تلک کو تک لکھنا چاہیے اور واں کو وہاں جو ہے وہ لکھنا چاہیے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا پہلے کہ شعر ہوتا ہے، اس کے کچھ عروضی تقاضے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات آج بھی عروضی تقاضا جو ہے اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ تک کی جگہ تلک لائیں اور وہاں کی جگہ جو ہے وہ وہاں مستعمل کریں۔ لہذا میرے نزدیک یہ کوئی ایسا شجر ممنوع بھی نہیں ہے آج کے شاعر کے لیے کہ وہ اپنے کلام کو تلک اور وہاں سے جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ خالی رکھے۔ اب سوال اس میں ایک رہ جاتا ہے اس شعر کے حوالے سے کہ وہ کون سا مقدمہ ہے جو غالب جو ہے یہاں مختلف عدالتوں میں لے جاتے رہے ہیں۔ اس مصرعے کی کنسٹرکشن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ غالب اس کا انصاف جو ہے وہ یہاں بھی طلب کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں غالب کو انصاف نہیں مل سکا ہے، لہذا اب اپنا مقدمہ جو ہے وہ دربار خداوندی میں جو ہے وہ لے جا کر وہاں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔
تو وہ کون سا مقدمہ ہو سکتا ہے؟ تو وہ مقدمہ یہی ہو سکتا ہے کہ غالب کا جو محبوب ہے وہ مختلف زاویوں سے جو ہے غالب پر طرح طرح کے گوناگوں قسم کے ظلم اور ستم جو ہے وہ ڈھا رہا ہے، طرح طرح کی ناانصافیاں جو ہے اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور دنیا میں غالب نے اپنا مقدمہ جس کے پاس بھی پیش کیا ہے تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے بجائے اس کے کہ وہ انصاف کرے، غالب کے ستم پیشہ معشوق کا ہی ساتھ دیا ہے۔ گویا اس سے ہمیں یہ بھی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ اہل حسن کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ سبھی لوگ جو ہیں، جہاں حسین لوگ جمع ہوں ایک طرف اور جہاں دوسری طرف غیر حسین جمع ہوں، تو حسینوں کی طرف ہی سب کا جھکاؤ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری شعر اور اس غزل کا جو ہے وہ مقطع ہے کہ فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد، دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا۔ تو یہ شعر اپنے الفاظ سے ظاہر ہے۔ یہاں ایک بات کہ یہاں اسد تخلص غالب کا یہ جو پہلے تخلص ہوتا تھا وہ مستعمل ہے، اور غالب اپنے تئیں صلہ لکی جس کو کہتے ہیں، خود کلامی جس کو کہتے ہیں، تو یہ شعر خود کلامی کے انداز میں ہے۔ غالب اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ فائدہ کیا سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد۔ یہ جو ہے نا فائدہ کیا، اس کے آگے دوستی رکھنے میں آپ یہاں یوں سمجھیں کہ آپ یہ لفظ ڈال لیں، فائدہ کیا دوستی رکھنے میں، سوچ آخر تو بھی دانا ہے اسد، تو بھی تو دانا ہے، یعنی پڑھا لکھا ہے، سمجھدار ہے، دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا، کہ جس سے تو دوستی کر رہا ہے وہ ناداں ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جی کا زیاں ہو جائے گا۔ جی دل کو کہتے ہیں، زیاں نقصان کو کہتے ہیں، یعنی تمہارے دل کا نقصان ہو جائے گا۔ اب دل کا نقصان کیا ہے؟ دل کا نقصان یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ جان سے جاتا رہے گا، کیونکہ دل ہے تو انسان ہے، اگر دل نہ رہے انسان کا، دل جو ہے وہ خراب ہو جائے، دل برباد ہو جائے تو ظاہر ہے انسان بھی برباد اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس میں شعری نقطہ ایک بہت اہم پنہا ہے کہ دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں دانا اور دوسرے مصرعے میں نادا، تو یہ دیکھیں کہ اس میں دانا اور نادا آگے نون غنہ ہے، تو اس میں بھی ایک بڑے صوتی قسم کا جو ہے وہ آہنگ ہے، یعنی دانا جاننے والا اور نادا یعنی نادا نہ جاننے والا۔ تو یہ بھی اس میں جو ہے ایک طرح سے تضاد کسی کیفیت ہے، اور یہ تضاد آپ خود جانتے ہیں کہ ایک شعری صنعت ہے مستقل طور پر۔ تو غالب جیسے کہتے ہیں نا کہ غالب نے کہا ہے خود، بلکہ اپنے بارے میں کہا ہے، گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو واقعی غالب کے ہر لفظ کے اندر جو ہے وہ گنجین معنی جو ہیں ان کا ایک طلسم جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں آپ کو دکھایا کہ دانا اور نادا، ان دونوں لفظوں کے اندر بھی جو ہے ایک تضاد کسی کیفیت ہے۔ تو آج یہ غزل ختم ہوئی انشاءاللہ العزیز۔ اب اس کے بعد ایک انتہائی خوبصورت اور ایک انتہائی معروف غزل، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، یہ لے کر جو ہے آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اس وقت تک دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔